بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین سے ان کی بیان کردہ زبان کی 20 آفتیں آفات اللسان کے عنوان کے تحت سنائی جا رہی ہیں۔ ان کا اختصار سنایا جا رہا ہے۔ اب تک 19 آفتوں کا ذکر ہو چکا ہے، اب یہ 20ویں اور آخری آفت ہے جو ان کی بیان کی ہوئی ہے کہ اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں عوام کا گفتگو کرنا۔ اسلامی عقائد کا تعلق غیب کے امور سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے لے کر جنت دوزخ تک جتنے بھی عقیدے ہیں وہ عالم غیب سے ہی متعلق ہیں۔ ہمیں ان کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے اور ان کو وحی الہی کے ذریعے پہنچی تھی۔ ان عقائد میں سب سے اہم عقیدے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال سے متعلق ہیں۔ ان کو اسی طرح ماننا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ ان کی تفصیل اور اس کی گہرائی میں جانا عوام تو عوام خود علماء کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہے۔ اس سلسلے میں اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی باتیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں وہ برحق ہیں۔ ان کو ان کے مفہوم و معنی کے مطابق صحیح سمجھنا اور ان کی کیفیت و حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان باتوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم بندوں کو نہیں دیا ہے اس لیے وہ اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور جو کوئی اس کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محض جھوٹا ہے اور اس کا دعویٰ سراسر باطل اور کفر و الحاد ہے۔ یہی بات آفات اللسان کے اس آخری نمبر کے تحت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال کے بارے میں بتلائی گئی باتوں پر سیدھے سادے طریقے پر ایمان لانے کے بجائے ان کی باریکیوں میں جانا اور ان کے حقائق جاننے کے لیے طرح طرح کے سوالات اٹھانا ہر کسی کے لیے بالخصوص عوام الناس کے لیے سخت خطرے کی بات ہے، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کا ایمان سلامت رہ جانا بھی مشکل ہے۔ آج کل لوگوں کو ایسی ہی باتوں میں زیادہ دلچسپی ہے اور یہ پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عوام الناس کا کام کتاب و سنت میں دیے گئے احکام کو علماء سے سیکھنا اور ان پر اہتمام سے عمل کرنا ہے، مگر یہ کام نفس پر بہت گراں ہے۔ اس کے مقابلے میں فضول باتوں میں لگنا بہت آسان کام ہے۔ جاہل چند باتیں جان لیتا ہے تو اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت علم و فضل والا ہو گیا ہے۔ شیطان اس کو غیر ضروری مباحث میں لگاتے لگاتے ایسی باتوں تک پہنچا دیتا ہے جن میں زبان کھولنا اور گفتگو کرنا قطعاً حرام ہے۔ حق یہ ہے کہ ایسے لوگ کسی بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے تو اتنا خطرناک نہ ہوتا جتنا کہ اس قسم کے نازک علمی بحثوں اور باریک مسائل میں دخل دینا ان کے لیے خطرناک ہے۔ بالخصوص باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں دخل دینا تو حد درجہ خطرناک بات ہے۔ ان کا کام تو بس اتنا تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کو کہا ہے انہیں اسی طرح مان لیتے اور جو کچھ کرنے کو کہا ہے جی جان سے اس میں لگ جاتے۔ وہ عبادات اور باہمی معاملات اور معاشرت کی باتیں سیکھنے کا حق تو رکھتے ہیں، لیکن عقائد کی باریکیوں میں جانے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا ان کے لیے حق تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے۔ عوام الناس کا اعتقادی مسائل میں سوالات کرنا ایسا ہی ہے جیسے بادشاہوں کا خادم جو جانوروں کی نگہداشت کرنے پر مقرر ہے وہ بادشاہ کے رازوں کو معلوم کرنے کی فکر میں لگ جائے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، میں جو کچھ بتا دیا ہوں بس اسی پر قائم رہو اور بے ضرورت سوالات مت کرو۔ تم سے پہلی امتیں زیادہ سوالات اور بے ضرورت مسائل میں پڑھ کر ہی ہلاک ہوئی ہیں۔
صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کام سے میں نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جن کاموں سے میں نے ان کا حکم دیا ہے ان کو جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ۔ بس معلوم ہوا کہ عوام کا ضروری علم حاصل کرنے اور بندگی و اطاعت میں لگے رہنے کے بجائے طرح طرح کے سوالات اٹھانا، بے ضرورت باتیں پوچھنا، بالخصوص اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات و اسماء و افعال کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا، دین تو دین اپنے ایمان کو بھی غارت کر لینے کا سبب ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو اس رذیلے سے بھی بچائے رکھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔